سلام قبول کرو تو وہاں بھی سلام ہے. یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے, وہاں بھی سلام ہی ہے. تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو ملے. سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے, وہ معروف ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے, یہ شرک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے, ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد. یہ دعا کرنا اور یا علی مدد کہنا کیسا ہے, یہ پورا سوال آیا ہے. ہم مطلب اس میں کوئی ویسا شرعن تو کوئی حرج نہیں ہے. دیجیے جی, دونوں صورتیں درست ہیں, یعنی بطور وسیلہ بھی مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہ تجربہ شدہ ہے, یعنی تجربہ کیا گیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو اسلاف کے واقعات بھی ہیں, قرآن کی آیات بھی ہیں, احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں, اور وسیلے کا حکم خود ہمارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے. اس کے تعلق سے ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, کرامات شیر خدا. یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ چلو جیتے جی مدد مانگا, مدد مانگی, انتقال کے بعد مدد مانگنا, یہ پھر یہ وسوسہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی آپ اس میں, اس کا جواب اس میں ہے, اس رسالے میں ارشاد فرمائیں. اس میں بھی بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں, جیسے جنگ یمامہ کا یہ واقعہ موجود ہے جو تاریخ ابن اسیر میں بھی ہے اور تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یہ جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف, تو وہاں مسلمانوں کا نعرہ ہی یہ تھا کہ یا محمدہ, یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوئے سالوں گزر چکے تھے, 2-3 سال گزر چکے تھے. اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان کا نعرہ یہی تھا. وجود آرام سے کہہ دیا کہ یہ اپنا مذہب یا مسلک جو ہے وہ نہ قرآن سے آیت پڑھ سکے نہ حدیث پڑھ سکے, جبکہ یہ آپ کے سامنے مووی ہو رہی ہے, یہ اس بات کی گواہ ہے. میں نے آیتیں بھی پڑھی ہیں, حدیثیں بھی پڑھی ہیں کہ کوئی مشکل وقت میں حکم ہے کہ علی سے مدد مانگو. میں نے مدارج نبوت پیش کی ہے کہ اس میں خود نبی پاک نے مولا علی سے مدد مانگی ہے. کہتے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے, انہوں نے زندہ شیعہ کی مدد کی مردہ کا. تو یہ بخاری شریف میرے پاس ہے. نبی پاک معراج کی رات جب گئے تو پاک نبی کو واپس جب معراج سے واپس آئے تو ملاقات ہوئی موسیٰ سے. تو موسیٰ نے کہا کہ کتنی نمازیں واجب ہوئی, اس نے نبی پاک نے کہا کہ 50. پھر گئے پھر آتے رہے پھر جاتے رہے. موسیٰ کہتا رہا کہ واپس لے جائیں, تیری امت نے نماز نہیں پڑھی, 5 نمازیں رہ گئے. میں کہتا ہوں کہ موسیٰ دنیا سے چلی بھی گئے, کئی ہزار سال پہلے کے چلے گئے, لیکن نبی پاک کی انہوں نے مدد اس لحاظ سے کی کہ نبی کو کہا کہ یہ نمازیں کم کرا دے. اگر جو بندہ مدد کا منکر ہے, بعد از وفات کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ کا خاصان خدا, اللہ کا کوئی بندہ مدد نہیں کر سکتا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے نمازیں 5 کروائی ہیں. اگر آپ مدد کے منکر ہیں تو آپ 50 نمازیں پڑھے 5 نہ پڑھیں, یہ تو موسیٰ نے مدد کر دی ہے, بعد از وفات مدد کی ہے. اگر موسیٰ خلیفۃ اللہ کا مدد کر سکتا ہے تو علی بھی خلیفۃ اللہ ہے, وہ بھی مدد کر سکتا ہے, دنیا سے جا کر کیوں نہیں کر سکتا. اور قرآن پاک کی آیت سنیں, 10واں پارہ سورہ انفال ہے. خالق فرمایا اللہ فرمایا وہ بھی اللہ ہے کہ یا رسول اللہ جس نے تیری بے نصری و بالمؤمنین, تیری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ.